بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 6 چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے لگ جائیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت حاصل کر جاؤ، یعنی کہ ان سے پہلے مر جاؤ۔ ان میں سے نمبر 1 پر بیوقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر، نمبر 2 پولیس کی کثرت ہو جانے پر، نمبر 3 فیصلے بیچے جانے پر، یعنی کہ ایسے فیصلوں پر جو پیسے لے کر کیے جاتے ہیں، نمبر 4 خون ریزی کو معمولی سمجھے جانے پر، نمبر 5 رشتے ناطے توڑے جانے پر، نمبر 6 ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو گانا باجا بنائے گی، وہ تلاوت کرنے والوں کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن کریم گانے کے لہجے میں سنائیں گے، حالانکہ دین میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، مگر محض خوشحالی کی وجہ سے آگے بڑھائے گا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشگوئی فرمائی ہے، جس سے امت کا حال بد سے بدتر ہوتا جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم اور سربراہ ہوں گے، ان کی عمارتیں اور حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے حاکم اور لیڈر تم میں سے گھٹیا بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشورے سے طے ہونے لگیں گے، جو تمہارے دین میں زندہ رہنے سے مردہ قبر میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں جو آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ نمبر 1 وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سور کے بے پردہ چلیں گی، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ملتے رہیں گے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پر وہ پولیس جن کے ہاتھ میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے وہ غریبوں اور ناحقوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فیصلے بیچے جائیں گے، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروائے گا، عدل و انصاف نام کا بھی نہیں ہوگا، حاکم و قاضی خود کہے گا ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے گا تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے رسول نے 3 ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جن میں سے نمبر 1 پر وہ شخص ہے جو کہ رشوت لینے والے ہیں، نمبر 2 رشوت دینے والے ہیں، نمبر 3 پر ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے ہیں۔ صحابی رسول سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت عام ہو جائے گی، بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی، ذرا سی بات پر چاقو تلواریں وغیرہ نکل آئیں گی، منٹوں میں قتل اور خون ریزی ہونے لگے گی، اور کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب ایسے فتنے اور فساد کا زمانہ آ جائے گا تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اسے تم پر خطرہ ہے کہ کفار بن کر اسلام سے پھر جاؤ گے۔
آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے سامنے ہمدردی اور صلہ رحمی سب ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے کہ تاکہ مدد کرنی نہ پڑے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والا۔ نمبر 3، منکر اور برائی کا حکم دینے والا اور بلائی سے روکنے والا۔ ایک حدیث میں 2 کام کرنے پر اللہ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ نمبر 1 پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، یعنی کہ تقوی اختیار کریں۔ نمبر 2، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کر دے گا۔ نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر درازی کی جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اور اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کے طرز پر پڑھے گا، اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں یہ دیا نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یا فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا دور آئے گا، اس میں لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، اچھے برے الگ الگ ہو جائیں گے، رذیل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے عہد و پیمان اور ایمانتیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں اختلاف ہو جائیں گے، اور وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو دوسری انگلیوں میں ڈالا۔ بس صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو احکام تمہیں معلوم ہے انہیں اختیار کرو، اور جو تمہیں معلوم نہیں ہے اسے چھوڑ دو۔ جو خاص لوگ ہیں ان کے امر کی فکر کرو، اور تمہارے جو عام لوگ ہیں ان کے امر کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی 4 صفات جس شخص میں ہو وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے ایک صفت ہو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، حتیٰ کہ اس عادات کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 پر جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، جب کوئی عہد و پیمان باندھے تو اسے توڑ دے، اور جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ منافق کی 4 خالص نشانیاں ہیں۔